درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخ پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com اپنی ذات تک پہنچنے کے لیے، اپنی پہچان کے لیے کئی راستے بنائے ہیں، کوئی ایک راستہ نہیں ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اللہ ہمیں کہہ رہا ہے جو چاہے مجھ تک آنے کے لیے کوئی راستہ اختیار کرے، تو سبیل کا لفظ الف لام کے بغیر ہے۔ الف لام کے بغیر ہونے کا مطلب ہے کہ اس ذات تک، اس کی معرفت تک، اس کی پہچان تک جانے کے لیے کئی راستے، لنہدینہم سبلنا، سبل کئی راستے۔ الف لام کے بغیر جب کوئی چیز ہوتی ہے اس میں کئی شکلیں بن جاتی ہیں، جب الف لام لگتا ہے تو ایک شکل بن جاتی ہے۔ کتب علیکم القتال، کتب علیکم القتال، تم پر القتال فرض کیا گیا ہے۔ تو اب ہر تحریک کسی بھی شکل میں اٹھ کے وہ اعلان کر دے کہ ہم اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، تو یہ بات قرآن کی روح سے صحیح نہیں ہے۔ الف لام کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص قتال ہے جس کو قرآن نے ہم پر فرض کیا ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کی حدود ہیں، اس کا طریقہ ہے۔ الف لام کے بغیر ہوتا سبیل کی طرح کتب علیکم قتال، تو پھر جو بھی کلاشن کو اڑا کے کافروں پہ چلانا شروع کر دیتا تو وہ قرآن کے قتال کا مصداق بن جاتا۔ قرآن پاک نے قتال کے لیے الف لام لگایا ہے۔ الف لام اس کی شکل قائم کرتا ہے، اس کی حد بناتا ہے، اس کی شرطیں قائم کرتا ہے۔ وہ شرائط، وہ حدود، وہ طریقہ، وہ سارا علم والوں نے لکھا ہوا ہے۔ یہ تو میں نے خالی آپ کو دو متضاد چیزوں کا فرق بتانے کے لیے یہ بات کی ہے۔ سبیل الف لام کے بغیر، قتال الف لام کے ساتھ۔ ہر تحریک قرآن والا قتال نہیں کر سکتی، اس کے لیے وہ شرائط ضروری ہیں۔ سبیل عام ہے، کئی راستے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب کئی ہیں تو کوئی اس میں بہتر ہوگا، کوئی بہت بہتر ہوگا اور کوئی سب سے بہتر ہوگا۔ یہ تین درجے اپنے آپ قائم ہو جائیں گے۔ سے نفل ہے اور سنت ہے اور فرض ہے، تو اپنے آپ ان میں درجہ بندی ہے۔ تو کوئی سبیل بہتر ہوگا، کوئی بہت بہتر ہوگا، کوئی سب سے بہتر ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس امت کو عمر تھوڑی ملی ہے کام کی، وہ کام کی شکلیں بے شمار ہیں۔ تو جس آدمی کے پاس تھوڑے پیسے ہوتے ہیں وہ زیادہ ضروری چیز میں لگاتا ہے، غیر ضروری چیز میں نہیں لگاتا۔ تنخواہ جن کو ملتی ہے نا تنخواہ، وہ اندھا خرچ نہیں کرتے، وہ سارا مہینے کا اپنا بجٹ بناتے ہیں کہ انہوں نے 10,000 میں، 20,000 میں، 5,000 میں، 15,000 میں، 50,000 میں مہینہ گزارنا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں زیادہ ضروری خرچ کیا ہے، وہ اس کو مقدم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بچے تو پھر کسی اپنی سہولت میں خرچ کرتے ہیں۔ جن کے پاس زیادہ ہوتا ہے وہ کبھی نہیں پرواہ کرتے، نیا ماڈل بدل لیا، نئی گاڑی کے لیے 2 لاکھ اوپر دے کے بھی خرید لیا، کیونکہ ان کے پاس پیسے زیادہ ہیں۔
ہمارے اس امت کے پاس وقت تھوڑا ہے. اگر یہ ایسے ہی منہ اٹھا کے چلیں گے تو اور اس میں اس ترتیب کو نہیں سمجھیں گے کہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے، کام بہت سارے ہیں، جو سب سے اچھا ہو میں اس میں لگ جاؤں تاکہ تھوڑے وقت میں زیادہ کما سکوں. مشہور حدیث بھی ہے، پہلی اور ہماری امتوں کی مثال ہے. فجر سے ظہر تک کام کرنے والے، ظہر سے عصر تک کام کرنے والے، اور عصر سے مغرب تک. ابھی جو ہم نے عصر پڑھی ہے اسے کتنا وقت ہے؟ 1 گھنٹہ بھی مشکل سے باقی ہے. تو اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. پہلی امتوں کے پاس وقت زیادہ تھا، کچھ یہ کر لیں، کچھ یہ کر لیں، کچھ یہ کر لیں، کچھ یہ کر لیں. موجود جو ہے 100 سال 200 سال 300 سال. قوم عاد 300 سال میں مکمل جوان ہوتے تھے. قوم عاد 300 سال میں، جیسے ہمارے ہاں 30 سال والا مضبوط جوان ہوتا ہے، قوم عاد میں 300 سال کے بعد وہ مکمل جوان ہوتا تھا. اس کی جوانی پوری پروان چڑھتی تھی. تو ہمارے پاس کیا ہے؟ چند صبحیں ہیں، چند شامیں ہیں. تو اب جس اللہ نے کہا کہ مجھ تک آنے کے کئی راستے ہیں، اسی نے ان میں سے ایک راستہ اپنے نبی کو چن کے دیا ہے کہ تیرے لیے یہ راستہ ہے. تو اللہ نے سب سے افضل بنایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اب ان کی ہر چیز ہی افضل ہے، جو انہوں نے کیا، جو چھوڑا، جو اپنایا، اس کو ترک کیا، جو پسند کیا، جو ناپسند کیا، اس ہر ایک کے ساتھ اشرف اور افضل اس کی نسبت لگی ہوئی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کوئی چھوٹی چیز تو نہیں دے سکتا، اعلیٰ ہی دے گا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تمہیں وہ کچھ دینے والا ہے کہ تجھے خود خواب و خیال بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے ان راستوں میں سے جو راستہ اللہ تک پہنچاتا ہو وہ حق ہے. کبھی اس کا اور تبلیغ کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، کبھی تقابل نہیں کرنا چاہیے. ہم سنتے تھے شروع میں، آپ تو کہتے نہیں ہیں تقابل نہیں کرنا، تردید نہیں کرنی، تنقید نہیں کرنی، تنقیص نہیں کرنی. جب یہ مذاکرے چھوٹ گئے تب ہمارے اچھے خاصے پرانے ساتھی کبھی مدرسوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی خانقاہوں پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، کبھی علماء پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو معصوم بنا لیتے ہیں، وہ اوروں پہ رندہ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ گراوٹ کی بات. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض سے افضل ہیں، وہ ایک حق ہے. تو میں اسی کو بھی بتانے لگا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے راستوں میں سے اپنے نبی کو ایک راستہ چن کے دیا، خود پسند کیا. اور کہا ان سے اب کہہ دو، ان سے کہو قل ہذہ سبیلی، ان سے کہو یہ ہے میرا راستہ. وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں تو تبلیغ کرتا ہوں، میں تو اللہ کی طرف بلاتا ہوں. اس کو اتنی طاقت کے ساتھ جمع کیا. ہذہ، میں اشارہ کروں نا، وہ بھائی تو میرے آگے تو کتنے ہزار آدمی بیٹھا ہوا، تو آپ سب اس وقت نہیں جان سکتے کہ میرا ہاتھ کا اشارہ کس کی طرف مبہم ہے. وہ، اور جب میں کہتا ہوں یہ میرے سامنے بیٹھا ہوں، میں کہتا ہوں یہ بھائی، تب سب کو پتا ہے کہ میرے ہاتھ کا اشارہ اس نوجوان کی طرف. اور جب میں کہتا ہوں وہ، تو اب آگے کئی ہزار ہیں، پتہ نہیں مولوی صاحب کن واقعی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ذالک، ان سے کہو میرا راستہ وہ ہے وہ. تو سارے کہتے کون سا ہے؟ جب کبھی ہم بھول جاتے ہیں نا تو ہم راستہ پوچھتے، وہ کہتا آپ یہاں سے چلے جائیں، وہ آگے سے جا کے یوں مڑ جائیں، وہ جو اگلا موڑ ہے نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو پھر وہاں جا کر پھر ہم پھر پوچھتے ہیں یار کدھر مڑنا ہے، کھبے کے سجے. اور اگر قریب کھڑے ہوں وہ کہ آپ یوں مڑ جائیں. پھر کبھی کسی سے پوچھا
کوئی آدمی الائڈ ہسپتال کے وہ اکبر چوک پہ کھڑا ہو کے پوچھے گا جی اسماعیل مسجد کا کدھر ہے راستہ، وہ کہیں گے یوں مڑ جائیں، سیدھا چلے جائیں، ٹھیک. اور کوئی اگر بلال مسجد سے پوچھے گا تو پھر اس کو دوبارہ یہاں آ کے پوچھنا پڑے گا. ان سے کہہ دو میرا وہ راستہ ہے وہ، تو سارے کہتے کون سا ہے، پتہ نہیں لگ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے